أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط فلا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. یا میرے اللہ، 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 یا میرے اللہ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، جو پوچھا کمولی والے سے کہاں سے دل کے اکبر نے. جو پوچھا کمولی والے نے کہاں سے دل کے اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، اللہ، یا میرے اللہ. یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں. یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں. ہمیں راستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا بلکہ اس کائنات کو محبت کی وجہ سے تخلیق فرمایا۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسان ابھی تک ترقی کے باوجود اس کا احاطہ نہیں کر سکا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ خلا تک پہنچ گئی، چاند تک پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی ہم صرف 3% حصے کو کائنات کے، بھی ان کا ایک خیال ہے کہ 100 میں سے 3% حصے کو ہم ابھی تک جان سکے ہیں کہ جی یہ موجود، وہاں پہنچنا تو دور کی بات ہے، صرف جان سکے ہیں کہ جی 3% حصے کو، جس میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، پھر نظام ہے، پھر زمین ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے اس کائنات کے اندر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف 3% ہے بس۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا، اور محبت کی وجہ سے۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ سب محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ اچھے کام ہوں یا برے کام۔ اچھے کام بھی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، برے کام بھی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا وہ قتل کا گناہ تھا، وہ قتل کا گناہ تھا۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یہ گناہ کس وجہ سے ہوا؟ محبت کی وجہ سے، کہ میں اس سے نہیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ عورت کی محبت کی وجہ سے پہلا گناہ ہوا۔ اور اگر آپ غور کریں تو اب بھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، وہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق ہی محبت کی وجہ سے فرمایا ہے۔ کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کے چکر میں غلط کام ہوتے ہیں۔ عورت سے محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں۔ زمین سے مشہور محاورہ ہے زر زمین اور زن۔ اسی طرح جو اچھے کام ہوتے ہیں، جو نیک کام ہوتے ہیں، یہ بھی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی کو جنت سے محبت ہے، اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ کسی کو اللہ سے محبت ہے، اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ اپنی اپنی پہنچ ہے نا۔ تو دنیا میں ہر عمل کا دار و مدار محبت ہے، اور سب سے کامیاب محبت کون سی ہے؟ سب سے کامیاب محبت وہ ہے جو اللہ سے کی جائے، جو اللہ سے کی جائے۔ ویسے تو جنت کی خاطر بھی عمل کرنا کوئی قابل ملامت یا برا کام نہیں ہے، کہ اگر کوئی انسان جنت کی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن جو اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کرتا ہے ان کا تو مقام ہی الگ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت ہوگی نا تو مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا، امت محمد، امت عیسیٰ، امت موسیٰ، یعنی جو جس نبی کی امت ہوگی اس کو اس امت کے حوالے سے بلایا جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے عاشق لوگ ہوں گے نا، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کے لیے آواز آئے گی کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے دوست ہو وہ آ جاؤ، جو اللہ کے دوست ہو وہ آ جاؤ۔ ان کے لیے کسی امت کا نہیں ہوگا کہ فلاں امت فلاں امت فلاں امت، ان کے لیے ہوگا اللہ کے دوست آ جاؤ۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے تو وہ 3 چیزوں کو دیکھے، 3 معاملات کو دیکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو موت سے بھی محبت ہو جائے گی۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو موت سے بھی محبت ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ موت تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک پل ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا اور عرض کی کہ حضرت اب آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب آپ کی روح قبض کرنی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کی روح قبض کر لیں. فرمایا کہ بھائی خلیل بھی خلیل کی روح قبض کرتا ہے، خلیل بھی دوست کی روح قبض کرتا ہے. کوئی دوست کو مارتا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پاک آپ کے خلیل ایسا فرماتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا ان سے کہو کہ خلیل بھی خلیل سے ملاقات میں آر محسوس کرتا ہے. دوست جو ہے وہ دوست سے ملاقات میں اس کو کوئی جھجک ہوتی ہے، کوئی آر ہوتی ہے. تو ملک الموت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اللہ پاک ایسا فرماتے ہیں، سمجھ گئے کہ جی موت تو ملاقات ہے، یہ تو وہ پل ہے جس کو کراس کر کے دوسری طرف چلے جانا ہے. موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ختم ہو گیا. اگر کسی کو یہ یقین ہو، کسی کو پتہ ہو کہ جی میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کا واحد ذریعہ ہے کہ میں مروں گا تو اللہ سے میری ملاقات ہوگی، پھر تو موت محبوب ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ایمان مضبوط تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور بعد میں بھی، تو پھر جب جہاد پہ مسلمان جاتے تھے پھر موت کا خوف نہیں ہوتا تھا، پھر موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ پتہ تھا آج ہم یہاں سے ہماری آنکھ بند ہوئی اور اللہ سے ملاقات شروع ہو گئی. تو فرمایا کہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے انسان موت کو عزیز رکھتا ہے. پھر یہ موت کا ڈر اس سے نکل جاتا ہے. یہ ڈر تو صرف اس وجہ سے نا، ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم دوست کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ رب العزت جب پوچھیں گے، سوال ہوگا. روایات میں آتا ہے انسان جب جاتا ہے اس کی روح سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس جاتی ہے. جیسے ہی فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں اس روح کو پیش کرتے ہیں. وہ نیک ہو یا برا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، روح نکالنے والے فرشتے جب آتے ہیں اس روح کو پھر پکڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں. پھر وہاں یہ سوال ہوتا ہے کیوں آئے ہو اور کیا لے کے آئے ہو. تو جب یہ سوال ہوگا کیا لے کے آئے ہو تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اسی لیے تو ہم ڈرتے ہیں. نہ ہم نے کبھی اللہ کو راضی کیا، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے احکام پہ چلے. پھر ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے جی ہم اس سوال کا کیا جواب دیں گے. پھر وہاں اس جواب کے بعد واپس روح کو حکم ہوتا ہے، واپس آتی. فرشتہ صرف جو میت ہوتی ہے صرف بول نہیں سکتی، یہ سنتی بھی ہے، اس کے احساس بھی ہوتے ہیں، صرف بول نہیں سکتی ہے. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے نا میت پر بین کرنے سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. روایات کا مفہوم ہے کہ اس سے پھر مردے کو تکلیف ہوتی ہے بین کرنے سے. رونے سے منع نہیں فرمایا، رونا تو محبت ہے. کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلے جائے اس پہ رونے سے منع نہیں ہے، رونا تو محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے جب ان کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے. تو بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں. یہ صرف آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی اللہ والے کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں، اس کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں ایسے اللہ پاک نے سمجھانا مقصود تھا امت کو. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں اولاد کی محبت میں. فرمایا یہ تو رحمت ہے، رحمت، یہ تو رحمت ہے. آنسوؤں کا آنکھوں سے نکلنا یہ رحمت ہے. دل کا سخت ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں دکھ تھا، فلاں تکلیف تھی، لیکن وہ صاحب بڑے بہادر ہیں، وہ روئی نہیں، وہ تو برداشت ہے ان کی. وہ یہ برداشت نہیں ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ والوں کا دل نرم ہوتا ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے. وہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں پھر روتے بھی ہیں، پریشانی ہوتی ہے تو روتے ہیں. آنکھوں کا آنسو سے نکلنا یہ نیک بختی کی علامت ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. آج کل کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں روتا ہے. رونا تو سعادت کی علامت ہے.
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے آپ رویا کرتے تھے، بڑے رقیق القلب تھے، جہاں کوئی تذکرہ ہوتا قیامت کا، آخرت کا، قبر کا، آپ روتے تھے۔ خواب کے بعد کسی نے دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا احمد علی کیا لے کے آئے ہو، تو میں ڈر گیا کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ جب میں ڈر گیا تو خوف کی وجہ سے میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا رو نہیں، تم دنیا میں بھی بہت روتے تھے، اس رونے کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ رونا جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ رونا تو بڑی نعمت ہے۔ یہ دل کی سختی جو ہے یہ عیب ہے، رونا عیب نہیں ہے۔ کبھی تنہائی کے اندر نماز مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رویا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں رویا کرو، رویا، اس لیے کہ جہنمی اتنا روئیں گے تو ان کے گھٹنوں تک پانی آ جائے گا، آنسو جو ہیں اتنا روئیں گے وہ، لیکن وہ رونا ان کو وہاں نفع نہیں دے گا۔ یہاں رو، یہاں رو، کوئی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے رو، یا اللہ پاک مجھ سے گناہ ہو گیا، کوئی دکھ آئے اللہ کے سامنے رو، یا اللہ پاک مجھ پہ یہ آزمائش آ گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امت کے دکھ پہ روئیں، اپنے دکھ پہ روئیں، کوئی منع نہیں ہے کسی دکھ پہ رونا، یہ تو نعمت ہے اللہ کی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری ہونا یہ نعمت ہے، اس سے اللہ پاک رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، لوگ ان کی خدمت میں آتے وہ مدد کے لیے لوگوں سے کسی سے قرض لے کے مدد کر دیتے، تو جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، قرض داروں کو پتہ چلا کہ جی یہ تو فوت ہونے والے ہیں، سارے آگے کہ حضرت ہمارے پیسے واپس کریں، تو اس نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو آتا اسے فرماتے بیٹھ جاؤ۔ تو اتنے میں ایک بچہ کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا، جیسے چھوٹے بچے بیچتے ہیں چیز، تو اس نے آواز صدا لگائی، حضرت نے فرمایا جتنے میرے مہمان ہیں سب کو کھلاؤ۔ اس نے وہ چیز سب کو بانٹ دی، پھر کہنے لگا حضرت پیسے، حضرت نے کہا پیسے تو نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ ابھی۔ اب وہ تھوڑی دیر بیٹھا، چونکہ بچہ تو چھوٹا، وہ سوچنے لگا میری چیز بھی ختم ہو گئی اور مجھے پیسے بھی نہیں ملے، اب میں ماں کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بس اس کے رونے کی دیر تھی، ایک صاحب باہر سے آئے، اس کے ہاتھ میں بڑا تھیلا تھا جس میں حضرت کو ہدیہ دیا، حضرت یہ سارا اس میں پیسے ہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہوں۔ حضرت نے فرمایا جتنے قرض خواہ ہیں ان کے پیسے لوٹا دو۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ پہ تو پہلے ہی قرض تھا، اوپر سے بچے کا بھی آپ نے قرض لے لیا۔ فرمایا کہ قرض تو تھا لیکن ان میں کوئی رونے والا نہیں تھا، وہ جو بچہ رویا اللہ پاک کی رحمت نے جوش مارا کام ہو گیا۔ تو رویا کرو جب کوئی مشکل آ جائے، بجائے اس کے کہ نقصان زیادہ ہو جائے اور پھر ہم روئیں۔ جب بندے کو محسوس ہو اس پہ آزمائش ہے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آئے رو دے بندہ، روئے، یہ رونا اس کو نفع دے گا۔ اللہ پاک رونے کو پسند کرتا ہے، عاجزی کی علامت ہے نا رونا، کہ اللہ پاک میں عاجز ہوں، مجھ میں برداشت نہیں ہے، میں بہت معمولی ہوں، میں حقیر ہوں، مجھ میں برداشت نہیں ہے، آپ مجھ پہ فضل فرما دیں۔ اور اللہ پاک کی ذات جو ہے یہ رحمتوں والی ذات ہے۔ وہ ایک حکایت ہے نا، ایک مکھی جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ گئی، پھر جب اڑنے لگی تو ہاتھی سے کہنے لگی جی معذرت، میں تمہارے اوپر بیٹھی تو تمہیں دقت ہوئی، تکلیف ہوئی۔ وہ ہاتھی کہنے لگا تمہارے بیٹھنے سے نہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا پتہ چلا نہ اڑنے کا پتہ چلا۔ تو بزرگ مثال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کی مثال بھی ایسی ہے، یہ ہمارے جو گناہ ہیں یہ اللہ پاک کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہاتھی والا معاملہ ہے، یہ گناہ اللہ پاک کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ صرف بندہ روئے، اللہ سے مانگے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی پھر اس کو موت سے محبت ہو جائے گی، وہ موت کو عزیز رکھے گا۔ اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ پھر اس کو ماں سوا سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، صرف اللہ رب العزت کی طرف اس کی توجہ رہے گی، بس باقی سب چیزوں سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ اللہ سے محبت کی دوسری نشانی ہے۔
پھر اس کی توجہ کسی کی طرف نہیں ہوگی، پھر توجہ اللہ کی طرف ہوگی خالص۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا، چونکہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اب فرشتے باری باری آئے، جتنے مقرب فرشتے تھے سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ عرض کیا آپ حکم کریں ہم ابھی بجھا دیں، فرشتوں کو لے کے کیا مشکل ہے؟ فرمایا عرض کی کہ حکم کریں ہم آپ کو یہ آگ میں بجھا دیں گے، یہاں سے نکال بھی لیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو توجہ تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف تھی۔ آج ہم موکل پکڑتے ہیں، جنات پکڑتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے؟ لوگ پیروں کے پاس دل کی اصلاح کے لیے نہیں جاتے، موکل اور جنات پکڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کوئی صاحب تشریف لائے اور عرض کی کہ حضرت وہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کشف قلوب ہو جائے مجھے۔ کیا کریں؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مجھے کشف قلوب ہو جائے۔ تو حضرت فرمانے لگے میاں تم سے قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ فلاں کے دل میں کیا تھا، یہ سوال ہوگا تم سے، یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں کے دل میں کیا تھا، فلاں کے دل، یہ سوال ہوگا تمہارے اپنے دل میں کیا تھا۔ اور اس کے لیے کسی کشف قلوب کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اپنے دل کا پتہ کرنے کے لیے کسی کشف کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے۔ اور سوال اس بات کا ہوگا کہ جی میرے دل میں کیا ہے، اس بات کا سوال نہیں ہوگا کہ فلاں کے دل میں کیا تھا۔ اور دوسرا، جب انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے کہ وہ کسی میں جھانک سکے، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس کے دل ٹٹولے گا، پھر اس کی طرف سے جو ہے بدگمانیاں پیدا ہوں گی کہ اس کے دل میں تو میرے لیے یہ ہے، اس کے دل میں تو میرے لیے یہ ہے۔ جو نعمت اللہ پاک خود دیتے ہیں پھر اس کو سنبھالنے کا ظرف بھی دیتے ہیں، اور جو نعمت مانگ کے لی جائے پھر اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کبھی بھی عہدے کی تمنا نہ کرو، منصب کی تمنا نہ کرو کہ مجھے فلاں منصب ملے، مجھے فلاں منصب ملے، مجھے فلاں منصب ملے۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت بغیر طمع کے منصب دیتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت بھی ساتھ فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ طمع کر کے، لالچ کر کے کسی منصب کو حاصل کرتا ہے پھر وہ اس میں آزاد ہوتا ہے، پھر اس کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو نکال دیتے ہیں، فرمایا نہیں، آپ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ نہیں، اللہ پاک نے ان کی اجازت سے آئے ہیں لیکن ہم آئے اپنی مرضی سے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کسی فرشتے کو نہیں کہا کہ جاؤ ابراہیم کی مدد، خود آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، خود ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کیسی؟ سلامتی والی ٹھنڈی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی، لوگوں کے لیے آگ ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہیں بنی۔ اور پھر مقام کیسا دیا؟ فرمایا یہ میرے خلیل ہیں، اپنا دوست بنا لیا۔ تو آج ہم جو عملیات کے چکر میں، جنات کے چکر میں نہیں، اللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میاں عامل نہ بنو، کامل بنو، کامل کامل ہونا چاہیے۔ عامل تو وظیفہ پڑے گا کام ہوگا نا، کامل تو ہاتھ اٹھائے گا کام ہو جائے گا۔ توکل شاہ صاحب سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں امبالے والے، بہت مشہور بزرگ تھے۔ تو حضرت کے شہر میں ایک عامل آیا، یاسین شریف کا عامل، اس نے کوئی یاسین شریف کا عمل کیا ہوگا، تو اس عمل کی وجہ سے لوگ اس کے پاس کھینچے آتے تھے، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی ملاقات کے لیے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ جی سارا شہر آ گیا؟ لوگوں نے کہا جی سارا شہر آ گیا، لیکن ایک فقیر ہے وہ یہاں جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ نہیں آیا، باقی سارا شہر آ گیا آپ کے پاس۔ تو اس نے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ وہ خادم حضرت کی خدمت میں حاضر عرض کی کہ وہ اس طرح وہ عامل صاحب آپ کو بلاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پورا شہر تو ہو کے آ گیا ہے کہ اگر فقیر نہیں آیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور کچھ ہدیہ دیا گئی میری طرف سے، ان کو یہ ہدیہ دے دینا، اور ان سے کہتے نا جی فقیر آدمی ہے، اس کا وقت نہیں ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اس کا وقت نہیں ہے، ہدیہ ان کی طرف سے آپ قبول کریں۔ وہ خادم اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو اس نے خادم کو واپس بھیجا، کہنے لگا جا کے ان سے کہو کہ آپ آتے ہو یا میں آپ کو کھینچ لوں۔
آپ آتے ہو یہ میں آپ کو کھینچ لوں. تو خادم حضرت کی جھونپڑی کے باہر آ گیا, کہا کہ وہ اس طرح کہتا ہے. اس نے فرمایا تم یہی رکو. خود وضو کیا اور مسلے پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری کہ وہ عامل کھینچتا ہوا گھسیٹتا ہوا وہاں جھونپڑی کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا, لیٹ گیا. حضرت باہر نکلے تو پیر پکڑ لی. حضرت غلطی ہو گئی. حضرت فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو یاسین کے 2 چلے کر کے تم لوگوں کو گھسیٹتے پھرو گے؟ تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عامل نہ بنو, کامل بنو, کامل. تو دوسری نشانی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا, اللہ کی طرف دھیان جائے گا. کسی مخلوق کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا, فلاں بندہ میری مدد کر دے, فلاں مخلوق کر دے, فلاں نوری کر دے, فلاں خاکی کر دے. نہیں, اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا. اللہ پاک خود بخود مخلوقات کو حکم دیں گے, وہ ان کی اطاعت میں لگ جائیں گے. یہ تو اللہ کا قانون ہے نا, جو اللہ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اللہ مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے. ایک مسجد کے اندر ایک اللہ کا فقیر جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا, اس کے ساتھ کوئی تاجر بیٹھا تھا, مالدار آدمی. وہ فقیر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پاک آج میرا دل کرتا ہے کہ میں فلاں فلاں کھانے کھاؤں, مرغن کھانے, گوشت قورمہ وغیرہ جو بھی انہوں نے دعا کی کہ میں فلاں فلاں میرا دل کرتا ہے, آپ مجھے فلاں فلاں کھانے کھلا دیں. تو جو ساتھ تاجر تھا اس کے دل میں آئی کہ یہ مجھے سنا رہا ہے, یہ دعا نہیں مانگ رہا ہے, یہ تو مجھے سنا رہا ہے اونچی آواز میں. اگر یہ ڈائریکٹ مجھ سے کہتا تو میں اس کو کھلا دیتا. اب اس نے اللہ سے مانگا, میں تو اس کو نہیں کھلاتا. مجھ سے کہتا تو میں کھلا دیتا, اب میں اس کو نہیں کھلاتا. تو وہ درویش جو ہے وہ دعا مانگ کے اپنی ذکر و فکر کر کے اور مسجد میں لیٹ گئے. یہ تاجر اب بیٹھ گیا کہ دیکھو اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, یہ بھوکا سوتا ہے, اس کو کوئی ملتا ہے. تو اتنے میں ایک شخص آیا, اس کے پاس ایک تھال تھا, وہ آ کے اس فقیر کے پاس چلا گیا, کہنے لگا حضرت یہ کھانا آپ کے لیے آیا ہے. تو حضرت نے جب اس فقیر نے اس کو اٹھایا تو دیکھا جو کھانے اس نے اللہ رب العزت سے مانگے تھے سارے کھانے اس میں تھے. تو انہوں نے جتنا کھانا تھا کھایا, باقی واپس کر دیا. تو جب یہ جانے لگا بندہ تو اس کو تاجر نے پکڑ لیا. اس سے کہنے لگا تم ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں ان کو نہیں جانتا, میں ان کو جانتا ہی نہیں. کہا پھر ان کے لیے کھانا کیسے لے کے آئے؟ وہ کہنے لگا میں مزدور آدمی ہوں, میرے بچوں کی کافی عرصے سے فرمائش تھی کہ جی اس طرح کے مرغن کھانے ہمیں کھلاؤ. تو آج میں نے محنت کی اور اس سے مجھے کچھ پیسے ملے, ان پیسوں سے میں نے گوشت خریدا, گھر والوں کو تیار کہا کہ بناؤ. جب کھانا تیار ہوا اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ جو کھانا ہے مسجد میں فلاں میرا دوست ہے, یہ تم اس کو دے دو, اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ, میری آنکھ کھل گئی, میں نے کھانا اٹھایا اور یہاں آ گیا. تو اب تاجر کو پشیمانی ہوئی, جس کے ذہن میں تھا کہ جی یہ تو مجھے سنا رہا ہے, مجھ سے مانگ لے. اب اس کو اس نے کہا کہ تم نے کتنا خرچ کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے اتنا خرچ کیا, جو بھی اس زمانے میں کرنسی تھی. وہ کہنے لگا اس سے 10 گنا مجھے لے لو, اور جتنا اس کا ثواب ہے اس کا 10واں حصہ مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں میں کروں گا. تاجر اپنی پیشکش کو بڑھاتا گیا. تو وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا تم مجھے پوری دنیا بھی دے دو, جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کو نہیں بیچوں گا. اگر تمہیں اتنا ہی خیال تھا تو جب یہ درویش اللہ سے مانگ رہا تھا تم اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے. یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے, اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے. تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا, پھر اللہ پاک مخلوق کو خود بخود اس کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر, بڑی مسجد تھی, وہ نیک پڑھا لکھا آدمی تھا, تو اس مسجد کے اندر آ گیا اور اس نیت سے کہ میں عبادت کروں گا, لوگ دیکھیں گے جی عبادت گزار ہے تو مجھے امام بنا دیں گے, یہاں کی امام کی بڑی ویلیو ہے. پڑھتا رہا, 8-10 سال گزر گئے, لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا, اللہ نے ہدایت دینے کے دل میں خیال آیا کہ میں 10 سال مخلوق کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا رہا, کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی, میرا کیا بنے گا. اس کو ندامت ہوئی, اس نے اللہ سے توبہ کی, اللہ پاک آپ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی.
مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صرف آپ کے لیے عبادت کروں گا، کسی کے لیے، مجھے کوئی امام بنائے یا نہ بنائے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اسی رات جو مسجد کے امام تھے وہ فوت ہو گئے۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا امام صاحب فوت ہیں، ان کی دفنایا، کفن وفن پہنایا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس مسجد میں یہ حضرت بھی موجود ہیں، 10 سال سے آپ عبادت کر رہے ہیں، نیک گزارا، ان کو امام بنا دو، ان کو امام بنا دو، ان سے بہتر آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کے آگے بندہ جھک گیا، اللہ پاک نے اس کو 10 سال وہ ایک کام میں لگا رہا، اس کا کام نہیں ہوا، ایک دن اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ پاک نے اس کا وہی کام 1 منٹ میں کر دیا۔ تو دوسری نشانی کیا ہے کہ اللہ کے ماں سوا سے، مخلوق سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر وہ ان سے نہیں مانگتا، پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ پاک پھر ایسا سبب بناتے ہیں، خود بخود مخلوق ان کے پیچھے گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ یہ تو ہمارا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے۔ لوگ اللہ والا کو آ جاتے ہیں، حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیں، حضرت میری طرف سے عمرے پہ چلے جائیں، حضرت میری طرف سے یہ، حضرت میری طرف سے یہ، پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، صرف خاکی مخلوق کو نہیں لگاتے، نوری مخلوق کو بھی لگا دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، پھر یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ ہم مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں نا، سایہ، دنیا کی مراد مثال سائے کی طرح ہے۔ انسان اگر سائے کے پیچھے بھاگے پھر بھاگتا رہتا ہے، سایہ اس کے ہاتھ نہیں آتا، اور ذرا وہ پلٹ کے اپنے رب کی طرف منہ کر لے، پھر وہ دنیا خود بخود اس کے پیچھے آتی ہے، وہ سایہ خود بخود اس کے پیچھے آتا ہے، پھر وہ پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ مثال دنیا کی ہے کہ انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا آگے بھاگتی ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے منہ موڑے پھر دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ بڑی مثالیں موجود ہیں، بڑی مثالیں موجود ہیں، دنیا پیچھے بھاگتی ہے پھر۔ تو دوسری نشانی اللہ والوں کی یہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کی یہ ہے کہ پھر اللہ کے ماں سوا جو ہے کسی اور سے اس کا دل نہیں، اس کی طرف نہیں جاتا، دل اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ شاعر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، دین سے محبت ہو جاتی ہے، بیت اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے، نماز سے محبت محسوس ہوتی ہے، اس کو دیندار آدمی سے محبت محسوس ہوتی ہے، اللہ والے سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، مولوی کو پسند ہی نہیں کرتے، دیندار آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ تم پسند نہیں کرتے، اصل میں اللہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ اگر تم کو اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کو تم سے محبت ہوتی، تمہیں خود بخود دین سے محبت ہوتی۔ شاعر اللہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اللہ والا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو داڑھی سے محبت نہ ہو، اللہ والا ایسا نہیں ہوگا اس کو سنت سے محبت نہ ہو، اللہ والا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو نماز سے محبت نہ ہو۔ ایسا کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جو اللہ والا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ شاعر اللہ سے محبت کرے گا۔ اس کا دل کرے گا میں مدینہ شریف چلے جاؤں، اس کا دل کرے گا میں روضہ رسول چلے جاؤں، اس کا دل کرے گا میں بیت اللہ شریف چلے جاؤں، اس کا دل کرے گا میں مسجد میں چلے جاؤں، اس کا دل کرے گا میں نماز پڑھوں، اس کا دل کرے گا میں قرآن کو دیکھوں، اس کا دل کرے گا میں روزے کو رکھوں۔ یہ سب چیزوں کو ان کا دل کرے گا، اس کو محبت ہوگی ان چیزوں سے۔ شاعر اللہ سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی اس کو۔ یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا خود اللہ والا ہے، بے دینوں سے اس کو محبت ہے، داڑھی منڈوں سے اس کو محبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو دیندار سے محبت ہوگی، اس کو داڑھی والے سے محبت ہوگی، اس کو نمازی سے محبت ہوگی، اس کو قرآن پڑھنے والے سے محبت ہوگی، اس کو مدرسے سے محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے نا، ہمارے معاشرے کے اندر وڈیرے بھی ہیں، ان کے پاس کس طرح کے لوگ جاتے ہیں، سیاستدان ہیں ان کے پاس بھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے لوگ جاتے ہیں، اللہ والے بھی ان کے پاس کس طرح کے لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر لوگ خود بخود اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو شاعر اللہ سے جو محبت ہے یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ آج تو یہ مسئلہ عام ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جی یہ تو داڑھی اللہ ہے، یہ تو دین کی کسی بات کا مذاق اڑا دیے، یہ اصل میں اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔
اس لیے اس کو شاعر اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو شاعر اللہ سے محبت ہوتی. اللہ سے محبت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چہرے والے سے اس کو محبت ہوتی, اس کو نمازی سے محبت ہوتی, اس کو قرآن پڑھنے والے سے محبت ہوتی. تو یہ جو اللہ والے ہیں نا, ان کو اللہ کی چیزوں سے محبت ہے, شاعر اللہ سے محبت ہے. یہی وجہ ہے دل, جسم بھلے یہاں ہو, دل مکے اور مدینے میں پھنسا رہتا ہے. جسم بھلے یہاں ہو, دل وہاں پھنسا ہوتا ہے. بہت سارے اللہ والے میں نے دیکھے ہیں, پوری عمر اتنی حیثیت نہیں ہوئی کہ بیت اللہ شریف جا سکیں, اتنی حیثیت نہیں ہوئی, استطاعت نہیں ہوئی کہ مسجد نبوی جا سکیں, لیکن دل ہمیشہ وہاں رہا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تو اس زمانے میں لمبا ٹائم ہوتا تھا, تو وہاں قیام کیا, پھر اپنے شیخ کو خط لکھا, حضرت میرا دل کرتا ہے میں یہیں رہوں, حضرت میرا اللہ کی یہ نشانی ہے نا کہ شاعر اللہ سے محبت ہوتی, دل کرتا ہے وہیں رہوں. عرض کی حضرت میرا دل کرتا ہے میں یہیں رہوں. پھر حضرت نے بھی کیا خوبصورت جواب لکھا. حضرت نے فرمایا مولانا تم ہندوستان میں رہو اور دل تمہارا مدینے میں رہے, یہ ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ تم مدینے میں رہو اور دل تمہارا ہندوستان میں ہو. تم ہندوستان میں رہو, دل تمہارا مدینے میں رہے, یہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ تم مدینے میں رہو اور دل تمہارا ہندوستان میں. یعنی دل وہاں ہونا چاہیے. دل تو قیمتی ہے نا, دل قیمتی ہے, جسم قیمتی نہیں ہے, دل قیمتی ہے. جو یہاں رہا اور دل اس کا مدینے میں رہا وہ کامیاب ہو گیا. مدینے میں رہ کے دل اگر یہاں رہا پھر کامیابی نہیں ہے. دل مدینے میں ہونا چاہیے, اور یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کس کا مقام کہاں اللہ نے رکھا ہے. میں اکثر ایک قصہ سنایا کرتا ہوں, حضرت تھانوی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ کوئی حج کرنے کے لیے گیا تو کوئی عالم دین فوت ہو گئے, قبر کے اندر اتارا گیا. بعد میں کسی ساتھی نے کہا کہ جی میری فلاں چیز قبر میں گر گئی, جو کہ چیز قیمتی تھی. تو جو محلے والے ہیں, جو معزز لوگ تھے, انہوں نے فیصلہ کیا جی قبر دوبارہ کھول لیتے ہیں, چیز قیمتی ہے, پاسپورٹ یا اس طرح کی کوئی چیز. قبر کو کھولا گیا, دیکھا اس میں ایک فرانسیسی لڑکی کی, گوری لڑکی کی میت پڑی ہے. اب مجمع لگ گیا, بڑے حیران ہوئے, حج کا زمانہ تھا, بڑے حیران ہوئے کہ جی یہ تو یہاں تو انصاف کو دفنایا تھا اور یہاں جو ہے وہ لڑکی کی میت ہے. تو اس حج کے اندر وہ اس ملک کا ایک باشندہ بھی تھا, وہ کہنے لگا جی میں اس کو جانتا ہوں. حج کا زمانہ تھا, مختلف ملکوں سے لوگ تھے. اس نے کہا جی میں اس کو جانتا ہوں, یہ لڑکی, اس کے ماں باپ عیسائی تھے, اس نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, لیکن ماحول کی وجہ سے یہ اظہار اس کا نہیں کر سکی, لیکن یہ مسلمان تھی, یہ چھپ چھپ کے نماز بھی پڑھ لیتی تھی اور جو اس کے معاملات تھے کر لیتی تھی. تو یہ معمہ حل ہو گیا کہ جی یہاں لڑکی کیسے ہے, عیسائی لڑکی یہاں کیسے, جی مسلمان ہو گئی. پھر یہ سوال شروع ہوا کہ جی یہ جو عالم آدمی تھا, یہ جو شخص تھا, یہ وہاں کیسے, یہ کہاں گیا. تو وہ کہنے لگا کہ جی میں جب جاؤں گا تو پھر میں تحقیق کر کے آپ کو اس کی اطلاع دوں گا. وہ وہاں گیا, اس نے لڑکی کے والدین سے کہا کہ جی اس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے بھی, کبھی عیسائی بھی دفناتے ہیں, انہوں نے بھی قبر کو کھولا. جب قبر کو کھولا تو وہاں اس شخص کی قبر, میت. تو اس نے وہاں سے پھر بھجوائی اطلاع کہ جی وہ شخص کی میت یہاں پر ہے, عیسائیوں کے قبرستان میں. اب یہ تحقیق شروع ہوئی کہ جی ایسا کیوں ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ جو انسان کا حال جانتی ہے نا اس کی گھر والی ہوتی ہے. باہر بندہ نیک بھی ہو سکتا ہے, صوفی بھی ہو سکتا ہے, عالم بھی ہو سکتا ہے, دیندار بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو سب سے اچھی حالت جو جانتی ہے نا اس کی بیوی ہوتی ہے. تو اس کی بیوی سے پتہ کرو کیا بات ہے. اس کی بیوی سے پوچھا گیا, اس نے کہا نہیں جی ایک اچھا خاصا دیندار آدمی تھا, اس میں ایسی کوئی برائی تو نہیں تھی. تو جب اصرار کیا, کہا سوچو غور کرو, تو کہنے لگے ہاں ایک بات ہے, جب یہ غسل جنابت سے فارغ ہوتا جنابت سے, تو یہ کہتا کہ عیسائیوں میں ایک بات اچھی ہے کہ جنابت کے بعد غسل فرض نہیں ہے.
کیا جملہ کہتا؟ غسل فرض نہیں ہے عیسائیت. وہ بات اچھی ہے. تو اللہ نے کہا جس کو تو اچھا سمجھتا ہے تو وہاں چلے جا. اللہ، جس کو تو اچھا سمجھتا ہے وہاں چلا جا. اور آج ہم دین کو اچھا سمجھنا ہے، اللہ کی شاعر اللہ کو اچھا سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اچھا ہم عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے اس کو اچھا سمجھنا. مشہور واقعہ ہے نا بنی اسرائیل کا، کفل کی بخشش ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا. کس بنیاد پہ؟ کہ دیندار لوگوں کو اچھا سمجھتا تھا، خود نیک نہیں تھا. روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے خود نیک نہیں تھا. خود تو زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، سب کچھ تھا. صرف اس کی ایک خوبی تھی کہ وہ دینداروں کو، اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو اچھا سمجھتا تھا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کو اچھا تو سمجھ سکتے ہیں، مسجد کو اچھا تو سمجھ سکتے ہیں، بیت اللہ شریف جانے کی تمنا تو کر سکتے ہیں. تو تیسری نشانی اللہ والوں کی یہ ہے کہ ان کو شاعر اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں سے محبت ہوتی ہے. وہ زمین پہ پھیلی ہوئی ہوں افراد کی شکل میں، ان کو محبت ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. اور جب دو بندوں کا معاملہ ہے تو اس میں وہ زیادہ پریفرنس، زیادہ اہمیت اس کو دیتے ہیں جو دیندار ہوتا ہے. بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، آپ سے ملنے اگر دو اشخاص آتے تھے، ایک دیندار ہوتا تھا، سنت والا ہوتا تھا، داڑھی والا ہوتا تھا، دوسرا بغیر داڑھی والا ہوتا تھا، حضرت زیادہ وقت اس کو دیتے تھے جو دیندار ہوتا تھا. اور دو دینداروں میں جو اس کو زیادہ وقت دیتے تھے جو عالم ہوتا تھا، اس کو زیادہ نزدیک کرتا تھا. کس لیے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے. حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نماز سے جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کو پہلی صف سے پیچھے کر دیا کرتے تھے، بھائی تم پیچھے ہو، دوسری صف. پہلی صف میں اس کا حق ہے جو سنت پہ چلتا ہے. تو ان کو تو اس سے کوئی ذاتی کوئی ناراضگی تھوڑی تھی، صرف دین سے محبت کی وجہ سے. جب بندہ جب بندے کو عشق ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو نافرمانی اس کو چبھتی ہے، اس کو دکھ دیتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے. بڑے صاحب جلال میں آ جایا کرتے تھے، جب کسی کو خلاف شرع کوئی کام کرتے دیکھتے جلال میں آ جاتے تھے. اور ویسے حضرت کا مزاج انتہائی نرم تھا، بہت نرم مزاج تھا، لیکن جب خلاف شرع بات دیکھتے تھے تو ایک دم غصہ آتا تھا. تو یہ اللہ والوں سے، اللہ سے محبت کی نشانیاں ہیں کہ شاعر اللہ سے محبت ہوتی ہے، سنت سے محبت ہوتی ہے. پھر کسی کو خلاف سنت کام کرتے دیکھیں پھر غصہ آتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی تین نشانیاں یہ حضرات صوفیہ نے لکھی ہیں کہ اگر کسی کو یہ جانچنا ہو کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے، وہ اپنے اندر ان تین خصوصیات کو تلاش کرے کہ میرے اندر یہ خصوصیت ہے کہ نہیں ہے. مجھے موت سے ڈر تو نہیں لگتا، مجھے اللہ کے سوا میرا کسی کی طرف دھیان تو نہیں جاتا، مجھے خلاف سنت باتوں پہ خوشی تو نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ایک ہے عمل کرنا. اللہ پاک ہمت، ہم کسی چیز سے محبت رکھیں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، اللہ پاک انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہمیں اس سنت کو قائم کرنے کی توفیق بھی دیں گے. ایک ہوتا ہے باغی اور ایک ہوتا ہے مجرم، یعنی قانون کو توڑ دیا، قانون توڑنے والا مجرم. اور ایک ہوتا ہے باغی، جو قانون توڑنے والا ہے اس کو سزا بھی ہے اور معافی بھی ہے، لیکن وہ حکومت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مانتی ہے کہ جی ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا شہری ہے، چلو اس نے قانون توڑ دیا، اس کی یہ سزا ہے، اس کو معاف کر دو، یہ سزا دے دو. اور جو باغی ہے نا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، نہ اس کو حکومت، ملک کو، ریاست اپنا شہری تصور کرتی ہے. وہ کہتی ہے جی ہمارا نہیں ہے یہ، اس لیے کہ ہمارے قانون کو نہیں مانتا ہے یہ. اور آج ہم جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، ایک ہے عمل نہ کرنا، گناہ گار ہے، ہم سے عمل نہیں ہوتا، اور ایک ماننا ہی نہیں ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت میں باغی نہ بنائے، باغی نہ بنائے. ہم اپنے دل میں اللہ سے محبت، شاعر اللہ سے محبت، یہ سنت سے محبت رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں گے. اللہ کی ذات تو کریم ہے نا،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندہ مانگتا رہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک اس کو ہدایت ہی نہ دے؟ ممکن ہے ایسا؟ کسی کے در پہ بندہ چلے جائے، اس سے کہے جی مجھے 100 روپے دے دو، پھر دوسرے دن چلے جائے 100 روپے دے دو، پھر تیسرے دن چلے جائے 100 روپے دے دو، ایک وقت ایسا آئے گا سخت سے سخت آدمی بھی اس کو دے دے گا کہ یار روز آ جاتا ہے چلو، اور ہم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہدایت نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں، ہمارے دل سے بھی نکلے یا اللہ پاک آپ ہمیں ہدایت دے دیں، یا اللہ پاک آپ ہمیں معاف کر دیں، صرف زبان سے نہ نکلے۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، صرف زبان سے نہ نکلے، دل اس کی تصدیق کرے، دل میں یہ کیفیت ہے یا اللہ پاک آپ مجھے ہدایت دے دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان مر جائے اور اس کو ہدایت نہ ملے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگے گا، اپنی زندگی کے اندر اگر وہ سنت پہ نہیں بھی چل سکا کسی وجہ سے، یہ کلمات اس کے لیے قیامت کے دن حجت بن جائیں گے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے آپ سے ہدایت مانگی تھی، یا اللہ پاک میں نے آپ سے ہدایت مانگی تھی۔ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اللہ سے محبت کرنے کی، اپنے سے محبت کرنے کی، شاعر اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ ربی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ تسبیح پہ تصور رکھنا ہے کہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ، اور میرا دل جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بھر رہا ہے۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو دل منور ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے۔
حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان سے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں. تو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کی یہ خاصیت ہے، اور جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا اس دل کی کیا خاصیت ہوگی. وہ دل تو ایسا چمکتا ہوگا کہ دور سے نظر آتا ہوگا کہ جی اس دل میں اللہ بستے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا، سراپا ندامت ساتھ لایا. بھکاری وہ کہ جس کے پاس نہ جوڑی ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. پتہ ہے دیوانے نفس کے ہاتھوں لٹوا کر سکون قلب کی دولت موس کی دھن پہ چلوا کر سارا لے آیا ہوں تیرے کعبے چل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ. یاد مذہب ہے ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کہ اس جنجال میں گزری ہے دریا زندگانی. خلاصہ ہے بس چند میں اپنی روشنی سے سراپا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے. تیری چوکھٹ کے دو آداب ہے میں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے گا وہ سوالی ہوں. زبان غیر ندامت دل بنا استر ترجمانی کر خدا رحم میری زبان اس زبانی پر. یہ آنکھیں خشک ہیں یا انہیں رونا دل میں جنہیں رونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا، سراپا فخر جو ندامت ساتھ لایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. جہاں عبرت کے ہر سون
صنموں نے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بگوں نے کبھی اور سے بھی یہ دیکھا تم نے جو تھے وہ محل سونے لگائی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے شاہ کیسے کیسے نکی ہو گئی مدا کیسے کیسے ہوئے شاہ کیسے کیسے زمین ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمان است مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے اپنا حق لگاؤ تم شہد میں جا بنانی ہے آئے زندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں ہوئی اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ کہاں ہے باپ دادا سب کے جس کی تو نشانی ہے نہ کر پر اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ شہرت پر کہ دنیا کی ہر چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے نیکی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہردم کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے نہ ہو شیطان کا تابع نہ بے فرمان رفتارو کے در کا خادم بن مراد اچھی زبانی ہے
شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا بری حالت ظالم چور کی جو مرد زانی ہے تو روزی کھا حلال اپنی صافا نور تقوی پر کہ تقوی میں ترقی ہے نعمت جاودانی ہے پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے سوا مرشد کے دنیا کی محبت کس بدانی ہے خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے بجز مرشد کے اچھی بات کس کو بتانی ہے شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہو اس دل اس کا نظر آئینہ ہوئے اس کی نشانی ہے اگر تو طالب مولا اور اسلام کا جویا جلدی کر پکڑ مرشد نصیحت یہ ایمانی ہے قریشی دست بستا عرض کرتا سنو بھائیو قسم رب کی نہ دور سے نلائق بدگمانی ہے اللہ اللہ مسئلے سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مسئلے سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے کروں جگمگائے نہ کیوں میرا سے کروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں جب رکائے
نظر جھک گیا میرا سر جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر نظر آنکھوں کو نظر مل گیا جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ادھر آئے نہ کھلے جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ادھر آئے نہ کھلے چار عمریں رواں لے کے جاتی کہاں چار عمریں رواں لے کے جاتی کہاں ایسے مجھ کو خیر بشر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معاشرت کی کبھی روح تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معاشرت کی کبھی روح تھی چشم جس کی کلی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر مصطفیٰ کا کرم اللہ 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 جب سے مجھ پر بن گیا دل ان کا دیوانہ ان کا کیا یہ ان کا دیوانہ اللہ اللہ اللہ
الله اللہ الله الله میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض ہو کروں، پاس پہنچے تو کی عرض ہو کروں، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، تن پہ خاطر زانی کے کوڑے، یہ بولے بلال حبشی، تن پہ خاطر زانی کے کوڑے، میں نہ چھوڑوں قدم نبی کا، میں نہ چھوڑوں قدم نبی کا، بے حیا چاہے کتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ اللہ 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 اللہ، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدا فرما دل بدل دے، خدا فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، تیرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا راستہ دل بدل دے تمہوں میں نام تیرا در کنوں میں نام تیرا در کنوں میں مزہ آ جائے مولا بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹانا آنکھ اپنی ماں سے ہٹانا آنکھ اپنی ماں سے جیو میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑھا تیرے در پہ دل شکستہ پڑھا تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ اللہ دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے نیکیوں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک قبر کے عذاب سے حشر کی رسوائی سے نجات عطا فرمائیے یا اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے
یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائیے، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو یہ نعمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک رحم فرمائیے، امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے فضل سے ان پر رحم فرمائیے، اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، تبلیغی مراکز ہوں، جہادی مراکز ہوں یا خانقاہیں ہوں، سب کو آباد فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے ہاں یہ جو وبا ہے اس کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ پاک رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔